اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، سورہ حجرات کی نسبت سے گزشتہ جمعوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ ابھی جو میں نے سورہ حجرات کی آیات کریمہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی بن بھروسے کی طبیعت والا آدمی، کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے آوے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری نادانی میں کسی قوم پر جا پڑو۔ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر جا پڑو، ٹوٹ پڑو، کسی قوم کو نقصان پہنچا دو نادانی کی وجہ سے، اور پھر اپنے کیے پر تم بعد کو نادم ہونے لگو، بعد میں پچھتانے لگو، جب حقیقت حال کا پتہ چلے تو تم پچھتانے لگو۔ اکثر و بیشتر ہماری زندگی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اس طرح کی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، ہم سے اور آپ سے بھول چوک ہو جایا کرتی ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی بات سے ہم کو کسی کی طرف سے کوئی ناگواری اگر پہنچتی ہے، محسوس ہوتی ہے، تو ہم جلدی بازی نہ کریں، جلدی بازی میں اس کے خلاف کوئی فیصلہ ہم نہ لے لیں، بلکہ سنجیدگی کو اختیار کریں، غور و فکر کو اختیار کریں، اور تحقیق اور چھان بین کو اپنائیں۔ اور یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حدیث پاک میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرو۔ جب ہمیں معلوم ہو کہ فلاں کی طرف سے ہم کو یہ تکلیف پہنچ گئی، تو ہم اپنے اس بھائی کے لیے عذر تلاش کریں، اس لیے کہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا مومن بھائی ہے، مسلم بھائی ہے، اور تمام انسان بھی آپس میں بھائی ہیں۔ تو کسی بھی انسان کی طرف سے کوئی بات آئے تو ہم جلدی بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں، منفی فیصلہ، نگیٹو کوئی فیصلہ ہم نہ کر لیں، بلکہ اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کریں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا،
عذر کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اپنے من میں پازیٹیو سوچیں، مثبت پہلو کو اپنائیں۔ ہو سکتا ہے میرے بھائی نے یہ بات کہی ہو، اس معنی میں کہا ہو، اچھے معنی میں، ہم کو اس کا غلط معنی سمجھ میں آ گیا ہے، ہم کو بدگمانی ہو گئی ہے۔ یا ہو سکتا ہے اس نے کوئی بات کہی اور سننے والے نے کچھ اور سمجھ لیا، اپنے انداز میں اس نے ہم سے آ کر کے ترجمانی کر دی۔ ہو سکتا ہے ہمارا بھائی ہماری تو بڑی قدر کرتا ہے، اس وقت اس کی حالت تھوڑی ایسی ہو گئی ہو، ذرا غصے کے حالت میں ہو گیا ہو، تھوڑا کچھ ٹینشن میں ہو گیا ہو، کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی نکل گئی ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے خلاف ایسی بات وہ کہے، لیکن وہ کہہ گیا ہے۔ یعنی کچھ بھی عذر تلاش کیا جائے، اس کے لیے بناؤ کی کوشش کی جائے، بگاڑ کی کوشش نہ کی جائے۔ اس کی طرف سے اگر کوئی چوک ہوئی ہے بھی تو اپنی طرف سے اس کو سدھارنے کی، سنبھالنے کی، بنانے کی کوشش کی جائے۔ یعنی اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرو، اور فوراً جو ہے ہم کسی کے بھی کہنے میں آ کر کے بلا چھان بین کیے ہم کوئی فیصلہ نہ لے لیں اور ہم دوسروں کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے کہ جب بعد میں ہمیں پتہ چلے گا تو پھر معلوم یہ ہوگا کہ ہم تو غلطی کر گئے اور ہم نقصان پہنچا چکے ہوں گے، اسے اپنی زبان سے کچھ کہہ چکے ہوں گے، یا کسی طرح کا بھی ہم کوئی نقصان اس کو پہنچا چکے ہوں گے۔ تو اب تو ہمیں ندامت ہی ہوگی نا، اب تو افسوس ہی کرنا پڑے گا نا۔ اس نے تو ہمیں کوئی نقصان پہنچائی نہیں، اور اس نے تو کوئی ایسی بات کہی نہیں، اور ہم اس کے خلاف کہہ گئے، تو اب تو ہم کو نادم ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہمارے روزمرہ کے حال احوال کے متعلق سورہ حجرات میں ہمیں یہ تعلیم فرما رہے ہیں، تلقین فرما رہے ہیں، ہمیں حکم فرما رہے ہیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق، بے بھروسے کا آدمی، فاسق اس کو کہتے ہیں جو جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹ بولا کرتا ہے، اور اس کا رہن سہن، اس کا طور طریق وہ بہتر نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی کی بات پہ، اچھا نیک جو آدمی ہوگا وہ کہیں غلط بھی سنتا ہے، برا بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کو فوراً وہ نگیٹو لے کر کے اور اس کا دوسرے کے دل میں اس کی بدگمانی ڈالنا یا اس کا برا کیفیت ڈالنا وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ نیک آدمی تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ جن کی عادت کمزور ہوتی ہے، جن کے مزاج میں کمزوری ہوتی ہے انسانوں میں، انہی سے ایسا بھول، ایسی چوک ہوا کرتی ہے عام طور پر۔ تو فرمایا کہ کسی بھی فاسق کے کہنے میں مت آ جاؤ۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، یہ آیت کریمہ جب میں پڑھتا ہوں اور غور کرتا ہوں، ایسی ایسی بات جو ہے ہوئی ہے کہ جس کا نقصان اتنا بھاری ہوا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو نقصان ہوا، آج تک ہو رہا ہے۔ مذہب اسلام کے لیے وہ نقصان کا باعث ہو گیا۔ ہمارے بڑے بڑے علماء اور مفکرین اور دانشور، ان حضرات سے بھی ایسی چوک ہو گئی ہے جی۔ اور کیا کہا جائے، وہ بھی انسان تھے، ان کی خدمات بھی بہت ہیں، ان کی نیکیاں بھی بہت ہیں، دین کی خدمتیں بھی بہت ہوئی ہیں ان سے، لیکن ان سے کہیں کہیں ایسی بھول ہو گئی ہے جس کا خمیازہ جو ہے وہ آج تک امت بھگت رہی ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے کو تیار نہیں۔
آج فرقہ بندیاں ہو گئی ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں۔ ایک عجیب بات کسی نے کہی، آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے۔ آج حال ہے یہ، مسلمانوں کا ہر فرقہ جو ہے نا دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے، لیکن ایک غیر مسلم ہی ایسا ہے، غیر مسلم ایسا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہر فرقے کو مسلمان کہتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ آج مسلمانوں میں جائیے تو اچھا فلاں فرقے کے ہیں نا، فلاں جماعت کے ہیں، فلاں گروہ کے ہیں، فلاں مسلک کے ہیں، نہ ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، وہ تو کافر ہے۔ اور دوسرے کے ہاں جائیے، نہیں اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، وہ تو فاسق ہے۔ تیسرے کے ہاں جائیے، نہیں اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، وہ تو مشرک ہے، وہ تو بدعتی ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے۔ یعنی مسلمانوں کا ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر مسلک، ہر جماعت دوسرے کو کافر سمجھ رہا، اور دوسرا اس کو بھی کافر سمجھ رہا، ایسا ہے۔ لیکن ہندو بھائیوں سے جا کر کے پوچھئے، ہندوؤں سے پوچھئے، کرسچنوں سے پوچھئے، غیر مسلموں سے پوچھئے، تو مسلمانوں کے ہر طبقے کو، ہر فرقے کو، ہر گروہ کو، ہر مسلک کو وہ مسلمان سمجھ رہا۔ اب کون اچھا ہے؟ کون اچھا ہے؟ کیا کہا جائے؟ تو یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، یہ ہمارے بڑوں سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، چوک ہوئی ہے ان سے، اور ان کی ان غلطیوں کو اب جو ہم چھوٹے لوگ ہیں، اب بالکل ان پڑھ لوگ ہیں، اور جو ہم کچھ بھی نہیں جانتے، اس کو بہت بڑے انداز میں ہم لے رہے ہیں، اور اس کو ہم ڈھو رہے ہیں، ہم اس کو ڈھو رہے ہیں، اتنا ڈھو رہے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے بڑے تھے، جن کو ہم اپنا بڑا مان رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ نبی تھے، جیسے کہ رسول تھے۔ میرے بھائیوں، نبی اور رسول تو ہمارے آپ کے سب کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی چوک ہو سکتی ہے، اور جگہ جگہ ہوئی ہے۔ ابھی گزشتہ جمعہ میں جو بات آ رہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہم نے اس کی تشریح کی الحمدللہ۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو ہے ان سے چوک ہو سکتی ہے، اطاعت ان کی بھی ہم کو کرنی ہے، لیکن جہاں ان سے چوک ہو گئی ہے وہاں اطاعت نہیں کرنی۔ تو صحابہ سے جب چوک ہو سکتی ہے، اور ان باتوں میں جہاں وہ چوک گئے ہیں وہاں ہم ان کی اطاعت کے مکلف نہیں ہیں، تو پھر ہمارے امام کی کیا حیثیت ہے، ہمارے پیر و مرشد کی کیا حیثیت ہے، ہمارے استاد کی کیا حیثیت ہے، ہمارا ایک مسلک ہے، اس مسلک کا ہم ایک امام سمجھتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کہا جائے؟ اب کون ہمارے ساتھ جائے گا قبر میں؟ قبر میں ہمارے ساتھ کون جائے گا؟ ہمارے سوالوں کا وہاں جواب کون دے گا؟ وہاں تو وہی چیز کام آئے گی نا جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے جو ثابت ہے۔ بس دو چیزیں، ان دونوں کو فکر میں رکھ کر کے، انہی کی کھوج میں لگ کر کے، اسی کی تلاش میں لگ کر کے، اسی کو عقیدہ بنا کر کے، اسی پر عمل کی کوششیں کر کے جب ہم جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمیں کامیابی کی امید ہے۔ اس کے خلاف ہم دوسرا کچھ لے کر کے جاتے ہیں، دنیا میں ہم ڈھو رہے ہیں، یہ دنیا ہی میں ڈھوتے ہم رہ جائیں گے، ایسی دنیا میں چھوڑ کر کے ہم کو قبر میں چلا جانا ہوگا۔ جیسے مال و متاع، دھن دولت، گھر بار، بال بچہ، بینک بیلنس، جگہ زمین سب ہم چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، تو یہ بے بنیاد دین اور دھرم کے نام پہ
عقیدے کے نام پہ بے بنیاد، جس کا قرآن اور حدیث سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان باتوں کو بھی ہم جو ڈھو رہے ہیں دنیا میں، ان باتوں کو بھی اسی دنیا میں ہم کو چھوڑ کر کے چلا جانا ہوگا، اور قبر میں ہمارے یہ باتیں کچھ بھی کام نہیں آنے والی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اب میں بڑوں کی یہاں کیا بات کروں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم اپنا حال دیکھیں، ہم بڑوں سے بھی بھول ہوئی ہے، لیکن ہم انہیں درگزر کریں۔ اور حدیث شریف میں جو آیا کہ اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرو، ہمارے بڑے سے بھی چوک ہو گئی۔ میں کسی ایک طبقے کی بات نہیں کرتا، کسی ایک کا نام نہیں لیتا، نام لینا ہی مناسب نہیں، چوک ہو گئی ہمارے بڑوں سے۔ ہم اس بات کو سوچیں، کچھ ہو گیا ہوگا، کچھ مجبوری ہو گئی ہوگی، کوئی بات ہو گئی ہوگی، ایسا ہو گیا۔ وہ ہمارے لیے سند تو نہیں، دلیل تو نہیں کہ ان کی ہر بات کو ہم اپنا عقیدہ بنا لیں اور مسلک بنا لیں۔ ہمارے لیے سند اور دلیل اور ثبوت جو ہے وہ تو قرآن پاک ہے نا، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نا، جو قرآن سے بھی سنت ثابت ہے، حدیثوں سے بھی سنت ثابت ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقوں سے بھی سنت ثابت ہے۔ اب کھلی ہوئی چیز ہے، اسلام بالکل کھلا ہوا ہے، اسلامی شریعت بالکل واضح ہے، قرآن و حدیث سب موجود ہیں، سب ترجمے موجود ہیں۔ ہم ہر عالم دین کو اسلام کا عالم دین سمجھیں، ہر عالم دین کو ہم اسلام کا عالم دین سمجھیں۔ یہی ہم سے بھول ہو رہی ہے کہ ہر عالم دین کو ہم جو ہے دیوبند کا یا تو عالم دین سمجھتے ہیں، اور ہم میں سے اور یا تو ہم اس کو بریلی کا عالم دین سمجھتے ہیں، یا اہل حدیث کا عالم دین سمجھتے ہیں بنارس کا، یا جماعت اسلامی کا ہم اس کو عالم دین سمجھتے ہیں، یا ہم اس کو تبلیغی جماعت کا عالم دین سمجھتے ہیں۔ یہی بھول ہو رہی ہے۔ وہ دیوبند کا عالم نہیں ہے، وہ بریلی کا عالم نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی کا اور تبلیغی جماعت کا اور اہل حدیث وہ عالم نہیں ہے، وہ اسلام کا عالم ہے۔ وہ کس کا عالم ہے؟ اسلام کا عالم ہے، وہ قرآن کا عالم ہے، وہ حدیث کا عالم ہے، اسلامی شریعت کا عالم ہے۔ وہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اس سے بھول ہوئی ہے، ہو سکتی ہے۔ جہاں بھول کرے گا ہم کو اطمینان نہیں ہوگا، وہاں ہم بس معذرت کریں گے، احترام تو کریں گے ان کا، لیکن ان کی بات کو ہم فالو نہیں کریں گے۔ جہاں ان سے بھول نہیں ہوئی، ہم کو اطمینان ہو رہا ہے، ہم ان کی بات کو اختیار کریں گے، مانیں گے، چاہے وہ دیوبند کے عالم ہوں، چاہے بریلی کے عالم ہوں، چاہے جماعت اسلامی کے ہوں، تبلیغ کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، وہ اسلام کا عالم دین ہیں۔ ہم ہر مسلمان پہ، عوام الناس پہ، عامت المسلمین پہ یہ فرض ہے، میں اس کو فرض سمجھتا ہوں کہ ہم انہیں اسلام کا عالم دین سمجھیں، تبھی ہم ہر عالم دین سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دیوبند کے عالم سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے، ہم بریلی کے عالم سے فائدہ اٹھا سکیں گے، ہم بنارس کے اہل حدیث عالم سے فائدہ اٹھا سکیں گے، ہم تبلیغی جماعت کے عالم سے فائدہ اٹھا سکیں گے، ہم جماعت اسلامی کے عالم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم گمٹی میں بند ہو کر کے رہ جائیں گے، مونی میں کسا کر کے رہ جائیں گے، اور اسلام کے ساتھ ہم اسلام کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنا ستیہ ناش کر لیں گے جی۔ اور ہر عالم دین پر بھی یہ فرض ہے، ہر عالم دین پر۔ ابھی تو ہم نے اب کی بات کی، اب ہم علماء کی بات کرتے ہیں۔ ہر عالم دین پر یہ فرض ہے کہ ہر عالم دین اپنے آپ کو اسلام کا عالم دین سمجھے، ہر عالم دین اپنے آپ کو اسلام کا عالم سمجھے، قرآن کا عالم سمجھے، حدیث شریف کا عالم سمجھے، شریعت اسلامی کا، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم اپنے آپ کو سمجھے ہر عالم دین جی۔ اپنے کو دیوبند کا عالم نہ سمجھے، اپنے کو ندوے کا، اپنے کو بریلی کا، اپنے کو بنارس کا، اپنے کو فلاں کا، اپنے فلاں کا فلاں نہیں، اپنے کو اسلام کا عالم دین سمجھے۔ یہ تو ادارے ہیں بھائی، یہ تو گاؤں کے نام ہیں، یہ تو شہروں کے نام ہیں، یہ تو اداروں کے نام ہیں۔
किसी भी इदारे में हम पढ़ सकते हैं। अरे भाई देवबंद में पढ़ा तो देवबंदी आलिम कहलाने लगा, और कुरान और हदीस की तालीम अगर उसने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हासिल किया हो तो अब उसको क्या कहेंगे? अब कुरान और हदीस की तालीम अगर उसने हिंदू यूनिवर्सिटी में हासिल किया हो उसको आप क्या कहेंगे? अरे यूनिवर्सिटी तो उसको कहते हैं ना जहां हर तरह की तालीम दी जाती है। यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है वहां कुरान भी पढ़ाया जाएगा, हर तालीम वहां दी जाएगी, तभी वो यूनिवर्सिटी है और दी जाती है। फिर उसको किसका आलिम दीन आप कहेंगे? ये बहुत बड़ी भूल है, ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हुआ है, हो रहा है। अल्लाह ताला इस जुल्म को ख़त्म फरमा दे। हर आलिम दीन को ये समझना चाहिए कि हम इस्लाम के आलिम दीन हैं, और हर आदमी को ये समझना चाहिए कि फ़लाँ मौलाना साहब इस्लाम के आलिम दीन हैं, तभी जा कर के बात बनेगी, वरना बात तो बिगड़ती कहाँ तक चली गई है कि अल्लाह की पनाह। मेरे भाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। फासिक की बात में आकर के किसी को भी बुरा मत समझने लगो, तहकीक करो, छानबीन करो। फलां के बारे में शिकायत हो रही है, कुरान की रोशनी में ये शिकायत सही है या गलत है? सुन्नत की रोशनी में ये शिकायत सही है या गलत है? अगर गलत है, वो शिकायत वाकई वैसी है तो उसकी इस्लाह की कोशिश की जाए, इस्लाह की कोशिश की जाए। और अगर ये गलत शिकायत है तो उससे अपने आप को बचाया जाए, इन गलतियों को दूर किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसकी भरपूर तौफीक और आसानी बख्शें। अल्लाह पाक कबूलियत अता फ़रमाएँ। अभी गुज़श्ता जुमे में जो मस्जिद से मुताल्लिक़ बात हुई थी, मौलाना तशरीफ़ लाए हैं, मौलाना मोहम्मद हसन नदवी साहब, और वहाँ चकमंजन में मस्जिद की तामीर का काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। शदीद ज़रूरत थी वहाँ पे, बस्ती की आबादी उधर सड़क की तरफ बढ़ती जा रही है, ज़्यादातर अब लोग उधर मकान बना रहे हैं, काफ़ी दूरी हो जा रही है, और वहाँ सड़क पे एक मस्जिद वहाँ चाहिए भी थी मुसाफिरों के लिए करके भी, और बहुत सारी ज़रूरियात के पेश नज़र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 1.5 कट्ठा ज़मीन जो है ना मस्जिद के लिए मिल गई है, उस पर काम शुरू हो गया है। आप हजरात जिससे भी जो हो सके, जिस तरह से भी हो सके ताउन करें। दामे दिरमे कदमे सुखने कहते हैं ना, आपसे जो हो सके अपनी रग़बत से आप जो है ना उसमें दीजिए, इसलिए कि आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए दे नहीं रहे, आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं। हाँ, अगर ये नियत होती है कि हम दिखा करके दें ताकि दूसरों को भी इसका हौसला बढ़े और उनके अंदर भी जज्बा पैदा है, तो उसका भी सवाब मिलता है, उसका भी सवाब मिलता है। लेकिन हर मामले में दिल के अंदर ये इखलास हो कि हम अल्लाह ही के लिए कर रहे हैं। अपनी खुशी से आप दें, अपनी सलाहियत सकत भर, और अपनी ज़ुबान से भी दूसरों को इसकी तरगीब दें और तलक़ीन करें, बताएं। जिस तरीक़े से भी हो आप इसमें ताउन करेंगे। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने अल्लाह के लिए दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाते हैं। कितनी बड़ी बात है, हम दुनिया में अल्लाह का घर बनाएं, अल्लाह जन्नत में हमारा घर बनाते हैं। अच्छा, बाज़ बंदे तो ऐसे हैं कि पूरी की पूरी मस्जिद अकेले वो बनवा देते हैं, है ऐसा। लेकिन हाँ, अगर सबकी उसमें शिरकत हो जाती है, किसी एक ज़ुबान हिला देने ही की शिरकत हो गई, 1 रुपया दे देने की शिरकत हो गई, 1 ईंट का दाम ही दे देने की शिरकत हो गई, तो वो भी इस हदीस शरीफ की रोशनी में है। और अल्लाह के यहाँ क्या कमी है? अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से जो भी अल्लाह के घर में ताउन करेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएंगे। एक लतीफ़ वाक़या थोड़ा छोटा सा 2 मिनट में मैं आपको ज़िक्र कर दूँ, ज़रूरी समझता हूँ इसको। मैं करबला में था, करबला वहाँ इमामत में कर रहा था,
تو مسجد کے بازو میں زمین تھی، اس کئی حصے دار اس میں تھے، سمجھ لیجئے کہ کوئی 10-12 حصے دار تھے، تھوڑی سی زمین تھی، اور مسجد کا مینار بنانا تھا، مینار کی تعبیر کی بات تھی۔ تو جمعہ میں نے بات کی الحمدللہ، تو ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی، وہ دیتا ہوں میں نے کہا کہ دیکھیے ایک وقت تھا کہ شاہ جہاں جو بادشاہ تھے نا، مغل گورنمنٹ، شاہ جہاں کا پورا ہندوستان تھا، پورا ہندوستان شاہ جہاں کی ملکیت تھی، وہ بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے۔ لیکن آج ہندوستان کی زمین شاہ جہاں کی ملکیت نہیں ہے۔ لال قلعہ بنایا، تاج محل بنایا، جامع مسجد بنائی اور کیا کیا بنوایا، لیکن یہ ملکیت شاہ جہاں کی نہیں رہ گئی، چلی گئی، ختم ہو گئی، شاہ جہاں قبر میں چلے گئے۔ لیکن اپنی اس ملکیت میں سے جامع مسجد جو دلی کا بنا دیا شاہ جہاں نے، تو جس نیت سے بنایا، جس مقصد سے بنایا، جس کام کے لیے بنایا شاہ جہاں نے اس وقت بنایا، آج تک وہ جامع مسجد کی زمین اور وہ جامع مسجد اسی نیت پہ ہے، اسی مقصد پہ ہے، اسی کام میں آ رہا ہے، اور اس کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے۔ تاج محل انہوں نے بنایا کس مقصد سے، آج یوز ہو رہا ہے دوسرے مقصد میں۔ لال قلعہ بنایا کس مقصد سے، آج اس کا استعمال ہو رہا ہے دوسرے مقصد میں۔ لیکن جو مسجد بنوا دی شاہ جہاں نے، تو جس نیت اور جس مقصد سے بنایا، آج بھی اسی نیت اور اسی مقصد پہ قائم ہے، آج بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو مسجد کے لیے جو ہم دے دیں گے نا، وہ قائم اور دائم ہو جائے گا۔ باقی تو ہم اپنا بگھا 50 جو ہے نا، اور دھن سمپتی اور بینک بیلنس جو کچھ بھی ہے، وہ جو ہم اللہ کے یہاں نہیں دے دیے ہیں، وہ اپنے لیے ہم رکھے ہوئے ہیں، تو ہم تو سب کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے قبر میں، اور پھر کس کا ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج ہے ہمارے پاس، کل ہمارے پاس بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا ہم نہیں جانتے، ہمارے بال بچوں کا رہے گا کہ نہیں رہے گا ہم نہیں جانتے۔ شاہ جہاں کے بال بچے پتہ نہیں کہاں ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ مسجد تو اللہ کے گھر میں جو ہم بھائی کر دیں گے تو وہ قائم رہے گا۔ بس یہ میں نے تک بیان کیا۔ جمعہ کے بعد جو میں نکلا تو ایک شمیم بھائی وہاں، وہ پکڑ لیے مجھ کو، کہتے ہیں ارے مولانا صاحب آپ نے تو آج ایسی بات کہہ دی کہ میرا تو بالکل کلیجہ جو ہے وہ ہو گیا، اور میں اسی مسجد میں اعلان کرتا ہوں کہ اپنے حصے کی وہ زمین میں نے دے دیا اللہ کے گھر میں۔ شمیم بھائی نے جیسے کہا کہ دے دیا، اس میں 10-12 آدمی حصے دار تھے، سب نے کہا کہ میں نے بھی دے دیا، میں نے بھی دے دیا، میں نے بھی، سب نے وہ زمین دے دی مسجد کے لیے۔ اسی مسجد پہ وہ مینار تعمیر ہے، کربلا ہلدیہ ٹولہ کی مسجد میں عالیشان مینار جو قائم الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی ہو ایسا، صرف چکمنجنی کی بات نہیں، جہاں کہیں بھی ہو، اور جب مسجد کی بات آتی ہے نا تو الحمدللہ مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ اور سمرا کی مسجد میں، جب مدرسے کی مسجد میں ہم گئے اور جا کر کے ہم لوگوں نے تھوڑی سی کوشش کی، اللہ نے بنوا دیا۔ وہ پہلی مسجد تھی، اس کے بعد تو الحمدللہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے۔ مجھ کو عشق ہے اس بات سے کہ اللہ کا گھر جہاں کہیں بھی بنے، وہ کسی مسلک کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، ہے اللہ کا گھر ہے۔ ارے قرآن میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حفاظت نہ فرماتے تو لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ تو مسجدوں کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں کے تمام عبادت گاہوں کی تعریف فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں قرآن شریف میں ان تمام عبادت گاہوں میں اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق اور آسانی بخشیں اور قبولیت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔